السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ حشر کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے پوری سند عطا فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، جو فرما دیا، جو عطا کر دیا، اس میں 100% کامیابی ہے، 100% دنیا اور آخرت کی اس کے اندر بھلائی ہے. جس سے آپ نے روک دیا، منع کر دیا، جس چیز کو آپ نے حرام یا ممنوع قرار دے دیا، اس کے کرنے میں دنیا اور آخرت کی 100% ناکامی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیت سورہ حشر کی بہت واضح طور پہ پیغام دے رہی ہے کہ اب آپ پر ایمان لے آنے کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اب نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں، صرف یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کا کیا فرمان ہے، محبوب کیا اس موقع پہ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. ایسے موقع پر محبوب احادیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، صرف اتنا دیکھنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بلکہ یہ ہو سکتا ہے زندگی میں کہ ساری دنیا اور دنیا کے رہنے والے سارے انسان کچھ اور کہہ رہے ہیں،
اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے۔ تو ہمارے لیے کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تنے تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا۔ یہ مزاج اگر بن گیا، الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر مزاج دائیں بائیں دیکھنے کا ہے کہ ایسے موقع پر فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں، ویسا کرنے کی کوشش کی گئی، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت ترین عذاب دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ آپ ہی ہمارے لیے استاذ ہیں، آپ ہی ہمارے لیے معلم ہیں، زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے راہ نجات ہے، راہ کامیابی ہے۔ اسی عمل کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو ارشادات ہیں، جو ہدایات ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہی ایمان والی زندگی کہلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اور تمام انسانوں سے زیادہ۔ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو عطا فرمایا کہ ہم خود اپنے آپ کو تول لیں اس کے اوپر، کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں تو زندگی کے ہر موقع پر آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد، آپ کی سنت، آپ کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی۔ یہ مزاج بننا بے حد ضروری ہے، اور یہی مزاج آپ نے بنایا تھا صحابہ کرام کا۔ اور وہ صحابہ کرام کا جو مزاج بنا تھا، ایک چھوٹی سی مثال جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے ایک قاصد، ایک صحابی پہنچے ہیں مدینہ طیبہ سے فارس، اس زمانے کا طاقتور اور دولت ترین ملک تھا فارس۔ وہاں کا دربار، عالی شان قالینیں وہاں کی، اور پھر وہاں پر دستر لگایا گیا کھانے کے لیے۔ صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے اور صاف ہے، دستر بھی صاف ہے، تو اسے اٹھا کے کھا لو۔ وہ صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور انہوں نے اٹھا کے کھا لیا۔ ان کے بازو جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے یہ فارس کے بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں گرے ہوئے لقمے اٹھائے نہیں جاتے۔ تو وہ صحابی رسول نے کہا تاریخی جملہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِنَا لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے۔ یہ جملہ، اس جملے میں اندازہ لگائیے کتنی محبت ہے سنت سے، کتنی محبت ہے محبوب سے۔ اتنی محبت ہے کہ محبوب کی سنتوں کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں سب بے وقوف نظر آ رہے ہیں، سب احمق نظر آ رہے ہیں۔ سنت اترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے۔ اس جملے کا ایک روپ پڑا، سارے درباری سناٹے میں آ گئے، خاموش ہو گئے، اور وہ صحابی رسول نے سنت کے مطابق اپنا کھانا تناول کیا اور اپنا کھانا مکمل کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا حیثیت رکھتا تھا۔ ہم سب کو چاہیے اپنی زندگی میں سنت کو وہ درجہ دیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال اور اعمال کو وہ مقام دیں، صرف زبان کی حد تک نہ ہو دعویٰ بلکہ عمل بھی اس کا مظاہرہ کرے۔ ماہ شوال ہم پر سایہ فگن ہے الحمدللہ۔ اس ماہ میں عام طور پہ امت مسلمہ میں شادی، نکاح و ولیمے انجام دیے جاتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شوال میں ہوا، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد امت مسلمہ اپنے نکاح و ولیمے کی تقریبات میں مصروف ہوتی ہیں، انجام پاتی ہیں۔ اللہ ہر نکاح میں برکتیں نازل فرمائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح اور ولیمہ انتہائی سنتوں کے مطابق۔ ہم نے ماہ رمضان گزارا، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، جس ذات کا، جس ہستی کا ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کا یہ اہم ترین معاملہ اسی کے فرمان کے مطابق انجام پائے، بلکہ اس کے فرمان کے سپرد کر دیا جائے۔ جو فرما دیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی۔ لیکن ہوتا یہ ہے نکاح و ولیمے کی تقریبات میں ہم دائیں اور بائیں دیکھنے لگتے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، اگر میں یہ رسم پورا نہ کروں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ کیسے تانے دیں گے۔ یہ انہی الجھنوں میں الجھ کے ہم سنتوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور سنتوں سے دور جانے کا مطلب زندگی میں بے برکتی کو دعوت دینا، زندگی میں نحوستوں کو دعوت دینا ہے۔ سنتوں سے دور جانے کا مطلب اور سنتوں کے قریب رہنے کا مطلب اللہ کی رحمتوں برکت کے سائے میں اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ نکاح و ولیمے کی تقریبات جس میں ایک نہیں کئی رسومات، ہم کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی نکاح ہوتے تھے، یہ ایک انسانی بنیادی ضرورت ہے۔ کیسے ہوتے تھے، کیسے کیسے رسم و رواج تھے، الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی تھیں۔ صلاۃ و سلام ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں طریقہ بتایا کہ نکاح کیا چیز ہے، اس کو کیسے انجام دیا جائے، ولیمے کا کیا درجہ ہے، اس کو کیسے انجام دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسم و رواج کی قید و بند سے نکال کر آزادی میں ہمیں لایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے روند کے کچل کے جا رہا ہوں، پھر اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، پھر ان رسم و رواج کو دوبارہ زندگیوں میں لانے کی کوشش نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جاہلانہ رسم کو ختم کیا، اپنے پیروں سے کچل دیا، معاشرے کو اس سے پاک اور صاف کر دیا۔ اور آج 1400 سال کے بعد ہم مسلمانوں کا عالم یہ ہے، ہر سال ایک نئی رسم ہمارے نکاح اور ولیمے کے اندر، ہر سال اور ہر موقع پہ ایک نئی رسم ہم پیدا کرتے ہیں، اور اس کو پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، ہزاروں رسومات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ہمیں نکاح کے سلسلے میں، بہت آسان۔ سب سے پہلا مرحلہ نکاح کے لیے رشتے کی تلاش کا، دوسرا مرحلہ سیدھے نکاح کا، تیسرا مرحلہ ولیمے کا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان تین کے علاوہ۔ نکاح کی تلاش کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جب تم تلاش کرو فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، بس یہی آپ کی ہدایت ہے۔ اگر اس کے ساتھ اور بھی نعمتیں مل گئیں، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، رنگ و روپ کی خوبصورتی مل گئی، بہت اچھا، اللہ کا انعام ہے۔ لیکن کسی میں کچھ کمی رہ گئی لیکن دینداری ہے الحمدللہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ترجیح دو، دینداری کو مقدم رکھو۔ بس اتنی ہدایت ہے رشتوں کی تلاش کے سلسلے میں۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ یقیناً زبان پہ تو ہوتا ہے کہ دیندار رشتہ چاہیے، دیندار خاندان چاہیے، لیکن جب مرحلہ آتا ہے تلاش کا تب پتہ چلتا ہے کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہم، اللہ معاف کرے۔
وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. انسان کا قد، ہائٹ اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کا رنگ اور اس کا کلر اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کے بال، انسان کے دانت، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس میں انسانوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن عورتیں جب رشتہ تلاش کرنے نکلتی ہیں، انسانیت شرمسار ہو جائے، ایسی ایسی چیزوں تک دیکھتی ہیں جس میں اس بیچاری لڑکی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے بالکل. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا اور دوسری چیزوں کو ہم نے مقدم کر دیا. نتیجہ یہ ہے آج ایسی ایسی بچیوں کے باپ، جن بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، کہیں کسی بچی کے بال کم ہیں سر میں یا بال چھوٹے ہیں، اس طرح کی معمولی معمولی کمیاں جو اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے. ہم اس درجے تک گر گئے ہیں. یہ انسانیت سے حیوانیت کی طرف گرنے کی کا اشارہ ہے. یہ کوئی چیز ہے، جبکہ انہی لڑکیوں کے اندر الحمدللہ دینداری ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں، بس کافی ہے، اتنا کافی ہو جانا چاہیے تھا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کریں ہم نے اپنی شرطوں کے مطابق رشتہ تلاش کر لیا، ساری خوبیاں موجود ہیں، ہوتی نہیں ہیں، اللہ نے ہر ایک کے اندر کچھ خوبی کچھ کمی رکھی ہے، لیکن فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ساری خوبیاں موجود ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی اور ضمانت ہے کہ مرتے دم تک ساری خوبیاں رہیں گی؟ آتی جاتی چیزیں ہیں. اللہ کبھی کوئی خوبی سے نوازتا ہے تو کوئی عیب دے دیتا ہے، کبھی کوئی عیب ختم ہوتا ہے پھر کوئی خوبی آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور ہم جس کے اندر ساری خوبیاں تلاش کر رہے ہیں، خود اپنے اندر بھی جھانک لیں ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں. یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اگر ایک دن کے لیے اٹھا لیں تو ہمارا ہوا سو رشتہ ختم ہو جائے گا. رشتہ ملنا تو دور کی بات. اللہ نے جب پردہ رکھا ہے تو پھر دوسروں پر بھی پردے رکھیں. کیا ضرورت ہے سب کے عیوب پر نظر ڈالنے کی اور اس کو معیار بنا دینے کی رشتوں کے لیے؟ اسی لیے یہ بہت حد تک ہمارا مسلم معاشرہ رشتوں کی تلاش میں گرتا چلا جا رہا ہے. ایسی ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، ہمیں یہی مقدم رکھنا ہے، بس دینداری کو ترجیح دینا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ آج دینداری کو ترجیح نہیں دیا جا رہا، صرف رنگ و روغن، کلر اور خوبصورتی ہی سب کچھ حیثیت رکھتی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اسی کا بازار گرم ہے. معاشرے کے اندر ہر طرف وہی ساری چیزیں اور اس طرح کی دکانیں کھل رہی ہیں، وہی چیزیں بازاروں میں بک رہی ہیں جس سے کلر خوبصورت ہو، انسان خوبصورت ہو، اس کی سیرت خوبصورت ہو، اس کے اخلاق عمدہ ہو، اس پر کون بات کرنے کو تیار ہے؟ اس کے لیے کون سی ایسی کلاس ہو رہی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو رشتہ اچھا آئے گا؟ اس پر نہ کوئی سوچ رہا ہے نہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی طلب ہی نہیں ہے. معاشرے میں طلب ہے ظاہری خوبصورتی کی، وہ ساری چیزیں بک رہی ہیں، وہی ساری چیزیں سامنے دکھائی جاتی ہیں. نکاح ہو جانے کے بعد، لڑکی گھر آ جانے کے بعد، اب اس میں تلاش کرتے ہیں اخلاق، اب اس میں تلاش کرتے ہیں دینداری. اب کہاں سے ملے گی؟ تلاش جب جاری تھی رشتے کی تب تو آپ نے دیکھا نہیں، تب تو ہم نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ پہ عمل کیا نہیں. اب کوستے ہیں کہ رشتہ دیندار نہیں ہے، لڑکی دیندار نہیں ہے یا لڑکا دیندار نہیں ہے. جو بھی ہے اس میں لڑکا اور لڑکی کا قصور بعد میں ہے، پہلا قصور آپ کا ہے. آپ نے دینداری کو دیکھا ہی کب تھا؟ تو اب آپ کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لہذا دارالقضا چلے جائیں، قاضیوں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے خلا اور طلاق کی. کیا کمی ہے بھائی؟ اخلاق نہیں ہے بچی کے پاس. آپ نے اخلاق تلاش کیا تھا؟ آپ نے کبھی رکھا تھا سامنے اخلاق کو؟ آپ نے تو شرطیں رکھی تھی جہیز کی، آپ نے شرطیں رکھی تھی جوڑے کے رقم کی، آپ نے تو میٹنگوں میں اور آپسی جو طے ہوتا ہے اس میں بات رکھی تھی بڑے شادی خانے کی، عمدہ کھانوں کی. وہ سب پورا ہو گیا الحمدللہ، چاہے جیسے بھی ہوا، سودی قرض لے کے ہوا، ہو تو گیا پورا. اب رکھیے لڑکی کو اپنے پاس. اب اس میں اخلاق کیوں ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں 5 وقتہ نمازیں کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں انسانیت کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ نہیں ملنے والی، وہ شرطیں آپ نے رکھی ہی نہیں تھی پہلے سے. تو معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ تلاش کرنے میں یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور جب مل جاتی ہے تو رشتے کے بعد اب اصل کی طرف آ جاتے ہیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آتا ہے، اب فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ کی دہائیاں دینے لگتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے مسلمان پہلے سے بنے، نکاح ہونے سے پہلے مسلمان بنے، پکے مومن بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھ کر رشتوں کو تلاش کریں. انشاءاللہ نکاح ہو جانے کے بعد پھر رونا نہیں پڑے گا،
پھر اخلاق ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، پھر 5 وقتہ نمازوں کی دہائیاں نہیں دینی پڑیں گی، انشاءاللہ وہ سب ساتھ آئیں گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یہ 100 جملوں پہ ایک جملہ یہ بھاری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہم نے اس کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، الحمدللہ رشتوں کا تلاش کرنا آسان، رشتوں کا متعین ہونا آسان۔ اس کے بعد سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے نکاح۔ جیسے ہی رشتہ پکا ہو گیا سیدھے نکاح۔ یہ بیچ میں جو رسم و رواج ہیں الٹی سیدھی، اس کا اسلام میں کوئی اس کا نہ تصور ہے نہ اجازت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے دباؤ میں آ کر دائیں اور بائیں دیکھ کر کبھی یہ رسم ہو رہی ہے، کبھی وہ رسم ہو رہی ہے، کبھی یہ لین ہو رہا ہے، کبھی وہ دین ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو رسم و رواج کے زنجیر میں جکڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ سارے رسم و رواج کی تکمیل میں اپنے خون پسینے کی کمائی برباد کر رہے ہیں، گاڑھی کمائی تباہ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان پیسوں سے اپنی انسانی کئی ضروریات پوری کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ادھر جو ضرورت ہے ہی نہیں، صرف خواہش ہے، رسم و رواج ہے، اس میں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ بعض رسم اتنے مہنگے ہو رہے ہیں مسلم معاشرے میں کہ اس میں ایک نہیں 2-3 ولیمے ہو سکتے ہیں، صرف ایک رسم پہ اتنا مسلم معاشرہ خرچ کر رہا ہے۔ تباہی ہے، بربادی ہے۔ سیدھے نکاح کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کے تعیین کے بعد، اور نکاح میں بھی بہت معمولی قسم کا جو بھی ہو اپنی حیثیت اور استطاعت سے رکھا جائے۔ کھانا پینے کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، لیکن رکھنے والے رکھ رہے ہیں۔ کھانا اور پینے کے رکھنے کا حکم ولیمے میں دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ولیمہ کرو، لوگوں کو کھلاؤ، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرنا پڑے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعوت ولیمے میں ہے، اصل دعوت نکاح میں نہیں ہے۔ اور اس ولیمے میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی حیثیت ہے اتنا، معاشرے کی حیثیت کے مطابق نہیں۔ معاشرہ تو کہے گا وہ شادی خانہ اور اتنے قسم کے جو آئٹم رکھو کھانے میں، یہ نہیں، ہماری حیثیت کتنی ہے اتنی حیثیت کے ساتھ ولیمہ کیا جائے۔ تو یہ فضول خرچیاں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے شادی خانے لینا، اور کبھی کبھی ایک متوسط درجے کا باپ یا ایک غریب درجے کا باپ ان کی تکمیل کے لیے سودی قرضوں میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں ہے۔ تو سیدھے سیدھے رشتوں کی تلاش کے بعد نکاح کرنا ہے، اور نکاح کے بعد ولیمہ، اور ولیمے کے بعد بات ختم ہو گئی۔ اب ولیمے کے بعد بھی ہمارے پاس رسوم ہیں، جماگیوں کے نام کی، نہ جانے کون کون سے نام کی، یہ سارے رسم و رواج کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپس میں کھائیے کھلائیے، جب جیسا موقع ملے حسب سہولت ایک دوسرے کا اکرام کیجیے، اسلام اس کا حکم دیتا ہے، لیکن ایک رسم کے طور پہ ایک خاص نام دے کر، ایک خاص دن متعین کر کے اس کی تکمیل کرنا، اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ 3 خرابیاں کم سے کم ہمارے اس وقت نکاح و ولیمے کی تقریبات میں آ رہی ہیں۔ پہلی تو رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ رہا ہے معاشرہ، کہ اس کی تکمیل میں کمانے والا مرد سمجھتا ہے کہ وہ کہاں تک چلا جاتا ہے، وہ سودی قرضوں میں جب پھنستا ہے تو پوری زندگی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رسم و رواج کی کثرت، دوسرا اموال کی بربادی، پیسوں کی بربادی۔ بعض چیزیں تو ہمارے شادیوں اور ولیموں میں وہ ہیں کہ رسم و رواج سے بھی زیادہ بڑھ کر بری ہیں، جیسے کہ باجے تاشے، ناچ گانے، اور اس طریقے سے اس طرح کی مجلسیں شادی خانوں میں رکھنا، ناچنے گانے کی، اس میں لگنے والا ایک ایک روپیہ حرام ہے، ایک ایک روپیہ اس میں لگنے والا حرام ہے، یہ رسم و رواج سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ تو اس میں پیسے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں۔ تو دوسری خرابی پیسوں کی بربادی، اور تیسری خرابی ہماری شادیوں میں اس وقت ہے وقت کی بربادی۔ خواہ مخواہ کا رات کا ایک بڑا حصہ ہماری دعوتوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ رات کے 11 بج رہے ہیں، کھانا شروع نہیں ہو رہا ہے، وہ امیر زادے، وہ دولہے شادی میں نہیں، نہ جانے کون سی شادیاں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ شادی صرف کھانے کھلانے کا نام نہیں ہے، شادی نام ہے محبت سے گلے لگانے کا، دعا دینے کا، محبت میں شریک ہونے کا۔ اس کا تو موقع ہی نہیں دے رہے ہیں آج کل کے یہ دولہے، یہ نوجوان، وہ پہنچ ہی نہیں رہے وقت پر، 12 بجے رات تک وہ دولہے شادی خانے آ رہے ہیں، اور تب تک یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دعا کیا دیں گے؟ بد دعائیں دے رہے ہیں، کانوں سے سنے ہوئے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ دعا کیا لے رہا ہے دولہا؟ وہ تو بد دعائیں سمیٹ رہا ہے اپنے دامن میں۔
نتیجہ یہ ہے اللہ معاف کرے کہ شادی کے بعد کی زندگی میں برکتیں ڈھونڈتے نظر آتے ہیں، برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، محبت جیسی ہونی تھی ویسی نہیں ہے، اس طرح کے اختلافات ہو رہے ہیں، یہ انہی بد دعاؤں اور آہوں کا نتیجہ ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے دیر سے آنے کی وجہ سے، تو ایک تو وہ دیر سے آ رہے ہیں، دوسرا کھانا دیر سے شروع ہونے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کبھی میزبان کی طرف سے دیر ہوتی ہے، مہمان پہنچ گئے لیکن میزبان شروع نہیں کر رہے، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ میزبان چاہ رہا ہے کہ وقت پر کھانا شروع ہو، مہمان ہی نہیں پہنچے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ وقت کی بربادی بہت ہے ہماری دعوتوں کے اندر، اور وہ لوگ جو نماز فجر کے پابند ہیں، جو اعلی صبح اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بڑا گراں گزرتا ہے یہ رات میں دیر تک شادی خانوں میں بٹھا کے رکھنا۔ اسی لیے ایسے لوگ دوری اختیار کرتے ہیں، وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں، وہ دعاؤں سے نواز دیتے ہیں، لیکن حاضر نہیں ہوتے شادی خانوں میں، کیونکہ ان کو اپنا وقت محبوب ہے، ان کو اپنی مصروفیت محبوب ہے، اور یہ لاؤبالی پن، یہ لاپرواہی، مہمانوں کو بلا کے شادی خانوں میں وقت برباد کرنا 11 بجے رات تک، 12 بجے رات تک، یہ چیزوں سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں اپنی زندگی محبوب ہے، اپنا وقت محبوب ہے۔ تو یہ تین بربادیاں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری کی وجہ سے اس وقت ہمیں جکڑی ہوئی ہیں، رسم و رواج، اموال اور پیسوں کی بربادی، اور تیسرا وقت کی بربادی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جب تک معاشرہ نہیں ہوگا تب تک بربادیوں سے ہم چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسلم اصول ہے، سنت کا مطلب برکت اور سنت سے ہٹنے کا مطلب بربادی، تباہی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہمارے دل میں ہے اپنے اعمال میں بھی لے کر آئیں، کہ سب سے پہلے آپ کے فرمان کو جگہ دیں، سب سے پہلے آپ کے احکام کے مطابق عمل کریں۔ یقیناً اس وقت ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہر جگہ تقریریں ہو رہی ہیں، کون عمل کر رہا ہے، دوسروں کو دیکھیں گے تو کبھی معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ اپنے آپ سے شروع کریں، اپنی ذات سے شروع کریں، اور یکبارگی نہیں ہوگا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا وقفہ آپ نے لیا پوری انسانیت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، تو کچھ وقت تو لگے گا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں رسم و رواج کم سے کم اور سنتوں کے مطابق زیادہ، اس طرف آنے کی کوشش کریں۔ ہماری جو کشتی الٹی جا رہی ہے، رسم و رواج کی طرف بھاگ رہے ہیں، سنتوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اس کا رخ موڑیں، سنت کی طرف آئیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ اس سے پہلے کی شادی میں، خاندان کی جو شادی تھی اس میں 2-3 سنتوں پر عمل ہوا تھا، تو کوشش کریں 5-6 سنت پہ عمل ہوگا۔ اس میں 3-4 رسم و رواج پہ عمل ہوا تھا، کوشش کریں 2-3 ہی پر عمل ہوگا۔ اس طریقے سے رسم و رواج سے آہستہ آہستہ دوری اختیار کریں، سنتوں کے قریب آئیں، آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ معاشرہ سنتوں کے مطابق ہو جائے گا، اگر چاہیں گے تو، اور ہر کوئی اپنی ذات سے شروع کرے گا تو ضرور ہوگا۔ ورنہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیسوں کی اتنی بڑی بربادی ہے شادی اور بیاہ کے نام پہ کہ بس اللہ کی پناہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوالات کے جوابات جب تک اللہ کو نہ دے دے گا ابن آدم، اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا، اور ایک سوال یہ ہے پیسہ کہاں خرچ کیا۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اپنا کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نکاح اور ولیمے کی تقریبات میں ہر طرح کے رسم و رواج سے، فضول خرچیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔